وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے اپنی ذات سے۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت عجیب ہے کہ اس میں اللہ کے لیے بھی لفظ نفس آیا ہے۔ قرآن مجید میں اس لفظ نفس کا اطلاق جو ہے اتنے مختلف معانی میں ہوا ہے کہ جو لوگ ان سب کا احاطہ نہیں رکھتے اپنے ذہن میں اور ہر جگہ اس کا جو پراپر سینس ہے اس کو سامنے نہیں رکھتے تو بڑے مغالطے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، محدود ترین معنی میں یہ نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حیوانی تقاضے، حیوانی داعیات، انسٹنکٹس، یہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ہمارے اندر، اس کے اعتبار سے ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً یہ نفس جو ہے یہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ کہیں یہ پورے وجود کے لیے نفس، پوری ذات کے لیے، پوری شخصیت کے لیے، اس معنی میں ابھی اللہ کے لیے لفظ آ رہا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ اس لیے کہ ایک بہت اہم موقع پر اس آیت کے حوالے سے پھر شکست دی تھی ایک عالم حقانی نے ایک سرکاری مولوی کو، جس زمانے میں کہ یہ بنو عباس کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ کھڑا ہوا، قرآن بھی مخلوق ہے اور جو ہے خلیفہ وقت جو ہے وہ بھی اس کا قائل ہو گیا، اب وہ بڑی جبر اس کو نافذ کر رہا تھا۔ اس پر جب ایک مباحثہ ہوا ایک دربار کے اندر، دربار میں خلیفہ کے دربار میں، تو وہاں ایک شخص نے کہا کہ بتاؤ قرآن شے ہے یا نہیں؟ کہا ہاں شے تو ہے، تو قرآن تو کہتا ہے اللہ خالق کل شے، اللہ ہر شے کا خالق ہے، تو پھر قرآن بھی مخلوق ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ منطقی اعتبار سے چپ کرا دینے والی بات تھی، لیکن اسی وقت اللہ نے سجھا دیا۔ ان کا اچھا اگر یہ بات ہے تو بتاؤ اللہ کا نفس ہے کہ نہیں؟ یحذرکم اللہ نفسہ، جی ہاں ہے، مان لیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کا مطلب اللہ کو موت آ جائے گی، چپ ہو گئے۔ یعنی ہماری زبان کی ایسی محدودیتیں ہیں، الفاظ کا استعمال ہوتا ہے مختلف مفاہیم کے اندر، اگر لفظی بحث میں آپ پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے نفس ہے تو کل نفس ذائقۃ الموت بھی ہے، پھر تو گویا کہ موت کا مزہ اللہ کو بھی چکھنا ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہاں نفس سے مراد پوری ہستی، اپنی ذات۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس مقام پر یہ لفظ 2 مرتبہ آ رہا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور یقیناً اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے، اور تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو گے، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ تو اس سے واقف ہے ہر صورت، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تو جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر وہی لفظ کل ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہاں بھی اگرچہ یہ مضمون سورہ بقرہ کے آخر میں بھی آیا تھا، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہوتا ہے چاہے تم چھپاؤ اور چاہے تم ظاہر کرو، اللہ اس کا محاسبہ کر کے رہے گا۔ اور اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام بہت سخت پریشان ہو گئے تھے، بہت سخت پریشان ہو گئے تھے، اس لیے کہ انسانوں کے اندر دلوں میں اور سینوں میں تو وسوسے آتے رہتے ہیں، ان کے اوپر ان کو اختیار نہیں ہے۔ صحابہ آ کر کہتے تھے حضور ایسی ایسی باتیں ہمارے دل میں آتی ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے زیادہ ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ حضور نے فرمایا اچھا تم واقعی ایسی کیفیت محسوس کرتے ہو کہ جی؟ فرمایا یہی تو عین ایمان ہے، یعنی ایمان کے منافی بات کو تمہارے دل میں شیطان نے ڈال دی ہے، لیکن تمہارا ایمان اتنا ریزنٹ کر رہا ہے اس پر، اس قدر اسے رد کر رہا ہے، اس قدر اس کے اوپر پرٹرنڈ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے جو ہے انسان تیار ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ اس بات کو زبان پر لائے۔ تو میں نے وہاں آپ کو سنایا تھا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، قال لما نزلت هذه الآية، جب یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جاء ابو بکر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ والناس من النبی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عام نہیں بلکہ ابو بکر اور عمر، عبد الرحمن بن عوف اور معاذ بن جبل اور بہت سے لوگ آئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، فقالوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ
کلفنا، ہم تو اب اس کو من العمل ہے، اس چیز پر عمل کرنے کا بھی ہمارے اوپر جو ہے ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، ما لا نطیق، اس لیے کہ جس کی کہ ہمارے تو طاقت ہی نہیں ہے. ان احدا لیحدث نفسه بما لا يحب ان يثبت في قلبه، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جن کو وہ چاہتے نہیں کہ ان کے دلوں میں رہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلعلکم تقولون کما قال بنو اسرائیل سمعنا وعصینا. حضور کا پہلا رد عمل بہت سخت تھا کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم پر تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات ڈال دی ہے جو ہمارے امکان ہی میں نہیں، ہم کیسے تسلیم کریں. تو گویا کہ تم وہی روش اختیار کر رہے ہو جو بنی اسرائیل نے کی تھی جب انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا. بل قولوا سمعنا واطعنا، بس کہو ہم نے سنا اور مانا. قالوا سمعنا واطعنا، تمام صحابہ نے کہا ٹھیک ہے حضور ہم حاضر ہیں، سمعنا واطعنا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشتد ذلك علیہم فمکثوا فی ذلك، یہ بات ان کے گرم بہت گزرتی رہی، اسی حالت میں رہے. فانزل اللہ تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو جب وہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی ذمہ داری، اس کی جو قوت اور طاقت ہے، استعداد سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالے گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی، حضور نے فرمایا آج کے بعد سے میرے امت کے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے تجاوز اختیار کر لیا ہے، معافی کا اعلان کر دیا ہے. ما کل ما حدثوا به انفسهم، کہ جو بھی ان کے دلوں کے اندر باتیں آئیں، ما لم يعملوا به او يتكلموا به، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے یا اس کو ظاہر نہ کرے. اگر زبان پر لائیں گے تو پکڑ ہو جائے گی، عمل کریں گے تو پکڑ ہو جائے گی، لیکن دل میں آنے والے خیالات کے اوپر پکڑ نہیں ہے.